دنیا میں قبول ہوئی تھیں وہ تمنا کریں گے کاش ہماری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور ہماری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی، اور آج حق تعالی ہمیں بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتے۔ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا دعا کی قبولیت کی فکر نہ کرو، دعا مانگنے کی فکر کرو، مانگو مولا سے دل و جان سے، اور حق تعالی اس بندے پہ بڑا خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا والے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، حق تعالی خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو مولا سے مانگتا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ کو پہلے بھی بتائی، آپ بھی بتاتا ہوں، دعا کے اندر ہاتھ یوں بنائیں، یوں جیسے پیالہ ہوتا ہے، بعضوں نے یوں ہاتھ کھلے کیے ہوتے ہیں، وہ یوں کر کے بیٹھے ہیں، وہ نیچے یوں رکھے ہوئے ہیں، نہیں بھائی، مانگنے کا بھی سلیقہ سیکھو کہ ہم مولا سے مانگ رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حق تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، کوئی پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کسی کا دھیان کدھر ہے، تھوڑی سی دعا لمبی ہوگی، او ہو جی بڑی لمبی ہو گئی، ہاتھ تھک گئے جی، گرنے لگے ہم۔ اسی ہاتھ سے ساری رات موبائل پکڑ کے بیٹھے رہیں تو ان کے ہاتھ نہیں تھکتے، لیکن مولا سے مانگتے ہوئے 5 منٹ میں ہاتھ تھک گئے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نا؟ اور کتنی چیزیں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں تھکتے، لیکن جب مولا سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ تھک گئے۔ کیوں؟ کہ ہم غفلت میں ہیں، دل و جان سے مانگ ہی نہیں رہے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انسان دل سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے الرٹ رہو، الرٹ رہو، تو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں تو میرے محترم سامعین، ہمیں دعا مانگنے کی فکر کرنی چاہیے، اور دعا انسان کی قبول ہی قبول ہے۔ فرمایا درود شریف جو شروع میں پڑھ لے اور آخر میں پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اذان کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق بھی لکھا ہے، پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور بعد میں بھی درود شریف پڑھا جائے، اور پھر بیچ میں یہ دعا مانگی جائے۔ تو میرے محترم سامعین، دعا کی قبولیت اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ بندہ اس میں شروع اور آخر میں درود شریف پڑھے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کملی والے پیغمبر پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تم بھی رحمت بھیجو کملی والے پیغمبر کے اوپر، اور خوب بھیجو، تھوڑا بہتا نہیں، بہت زیادہ بھیجو۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ رحمت تو سارے بندوں پہ بھیجتے ہیں، لیکن محبوب پر رحمت خاصہ بھیجتے ہیں۔ ایک ہے شفقت اور ایک ہے خاص شفقت، خاص مہربانی، سمجھتے ہیں نا اس کو؟ تو ایک ہے رحمت اور ایک ہے خاص رحمت۔ تو حق تعالی حضور پر خاص رحمت بھیجتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ اور فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا درود کیا ہے؟ فرمایا حضور کے لیے دعا کرنا، اللہ آپ کو اور بھی درجات بلند عطا فرمائے۔ مقام محمودا الذی، یہ دعا میں شامل کر دیا کہ وہ جو مقام محمود جس سے اونچا کوئی مقام نہیں، حق تعالیٰ سے یہ دعا ہے مولا وہ ہمارے محبوب کو عطا فرما، اور اللہ یقیناً عطا فرمائیں گے۔ دینا تو ہے
لیکن ہمارے اوپر بھی احسان کر کے ہمیں بھی بیچ میں شامل کر دیا کہ تم بھی اپنے محبوب کے لیے مانگو. ہم جب محبوب کو عطا کریں گے تو محبوب کا دل تمہارے سے بھی خوش ہوگا کہ میری امت بھی یہ میرے لیے مانگتی رہی. تو میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے